حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی چوکھٹ پہ آیا اور آپ سے میں نے کوئی چیز طلب کی تو مجھے پتہ تھا کہ مدینے کا تاجدار اپنے غلاموں کو خالی واپس نہیں کرتا. آپ نے مجھے عطا فرمایا, میں واپس چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد میں پھر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ضرورت پوری نہیں ہوئی, عطا فرمائیں. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے عطا فرمایا اور جب میں تیسری مرتبہ آیا تو پھر مجھے نصیحت کی اور ایسی نصیحت کی کہ پھر مرتے دم تک وہ نصیحت مجھے یاد رہی. فرمایا حکیم بن حزام, اللہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے. اس پیسے میں بڑی جان ہے, بڑی کشش ہے, انسان بہت حریص ہے اور جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے اس کا حرص بڑھتا رہتا ہے, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, وہ مانگتا ہی رہتا ہے. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا ہے نا, وہ لکھ پتی کروڑ پتی ہو جاتے ہیں لیکن وہ مانگتے ہی رہتے ہیں. وہ کسی نے اپنی بیوی سے کہا تھا نا, نہیں بیوی نے اپنے خاوند سے شاید کہا تھا کہ یہ آپ مانگنا چھوڑ دیں, ہم آپ کی جگہ مزدوری کریں گے. اس نے کہا ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ کہا 3 دن آپ یہ کام کریں پھر ہم زندگی بھر کے لیے مانگنا چھوڑ دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. 3 دن جب وہ مانگا نا اس نے, تو دیوانے لوگ بھی تو بہت ہیں نا اور میمنوں کے پاس ویسے بہت ہے. جب ہر چوراہے پہ اس کو بہت سارے پیسے ملے, 3 دن کے بعد خاوند نے کہا کہ اب آپ چھوڑ دیں, ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس نے کہا آپ چھوڑ دیں, ہم تو مانگتے رہیں گے. تو یہ جو بغیر ضرورت کے مانگنے والے ہوتے ہیں نا, یہ حدیث شریف میں آتا ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اور ضرورت کے تحت جب بندہ مانگتا ہے کسی مسلمان بھائی سے تو مسلمان دینے والا پاک پروردگار اور پاک پروردگار کے حبیب مختار کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کیا, اس کے بدلے میں مالک اس کی حاجت کو پورا کرتا رہتا. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, جو مسلمان کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں, اور جس کی حاجت اللہ پوری کرے پھر وہ تو حاجت مند رہتا ہی نہیں ہے نا. فرمایا حکیم بن حزام, ضرورت کے تحت مانگنا جائز ہے لیکن اس پیسے میں بڑی کشش ہے, انسان بہت حریص ہے, یہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اور یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور اللہ دینے والا بنائے, لینے والا نہ بنائے. تو نے مانگا ہم نے تجھے عطا کر دیا, پھر مانگا تو نے ہم نے پھر تجھے دے دیا, پھر مانگے گا پھر بھی دے دیں گے. ہم تو مالک کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں اور مالک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن رب سے دعا کر کہ اللہ تیری ضرورت کو پورا کر دے اور تو مانگنے والا نہ رہے. حضرت حکیم بن حزام کی سمجھ میں بات آ گئی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے صحیح تربیت فرمائی ہے, انشاءاللہ میں مرتے مر جاؤں گا لیکن میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے, امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, ایک وقت میں مال غنیمت آیا تو آپ نے بہت سے لوگوں میں بانٹا. حکیم بن حزام کو بھی بلایا اور فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے. عرض کیا کہ خلیفۃ المسلمین مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نہیں لوں گا, آپ کسی اور کو دے دیں. حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا, حکیم بن حزام مال غنیمت میں تمہارا بھی حصہ ہے. بدریوں کا حصہ ہوتا تھا, وہ کسی جنگ میں جائیں یا نہ جائیں بدریوں کا حصہ ہوتا تھا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا حکیم تمہارا حصہ ہے, یہ اپنا حصہ لے لو. حضرت حکیم بن حزام نے کہا امیر المومنین میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, نہیں لوں گا. کہا تم ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے, ہم دے رہے ہیں. کہا میں نے اپنے دل سے ارادہ کیا ہے, محمد عربی کے ہاتھ سے لیا تھا, اب قیامت تک میں نے کسی اور سے ہاتھ سے نہیں لینا. میرے مالک نے مجھے غنی کر دیا ہے. اب اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر والی بات ہے, مالک نے مجھے دینے والا بنا دیا ہے, لینے والا نہیں بنایا. حضرت امیر المومنین نے لوگوں سے فرمایا لوگوں گواہ رہنا, میں دینا چاہتا ہوں, یہ نہیں لینا چاہتا. حکیم بن حزام نے کہا میں اللہ کی قسم مرتے مر جاؤں گا لیکن میں نے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی. اللہ دینے والا بنائے.